یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، رمضان المبارک کی رحمتوں اور برکتوں والی گھڑیاں ہیں۔ بڑا ہی مبارک وقت ہے، بڑی ہی سعادت والے لمحات ہیں۔ خوش قسمت اور سعادت مند ہیں وہ لوگ جو ان رحمتوں والی گھڑیوں کے دوران اللہ کی رحمتوں، اللہ کی برکتوں، اللہ کے فضل و کرم کو سمیٹ رہے ہیں۔ اللہ کی طرف سے رحمت کے اعلان ہو رہے ہیں، اللہ کی طرف سے برکتوں کے اعلان ہو رہے ہیں، فیضان باری برس رہا ہے، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتوں کی بھرمار ہے۔ رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ ہے۔ اس بابرکت موقع کی مناسبت سے روزوں کے حوالے سے، رمضان کے حوالے سے، رمضان کی فضائل و برکات کے حوالے سے گفتگو چلتی رہتی ہے۔ آج بھی اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آپ حضرات کی خدمت میں اسی روزے کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنی ہے تاکہ اتنا بابرکت اور مبارک مہینہ ہم اس کو قیمتی بنا سکیں اور اس کی قدر و منزلت کو سمجھ کے جو سنت اعمال کی پابندی کا ہمیں حکم کیا گیا ان کی پابندی کر کے اللہ کی ڈھیروں رحمتوں کو سمیٹ کر اپنی دنیا آخرت کے خزانے کو کامیابی کے نور سے روشن اور منور کر سکیں اور کامیاب بنا سکیں۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی لاریب بے عیب کتاب قرآن مقدس جو دنیا آخرت کی فلاح و کامیابی کا مینارہ نور ہے، اللہ رب العزت نے اپنی لاریب بے عیب کتاب کے اندر روزے کی فرضیت کا ذکر فرمایا، ایمان والوں کو روزے کی پابندی کی تلقین فرمائی، حکم فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کی فرضیت کا، روزے کی ادائیگی کا، روزے کے اہتمام کے حکم کے ساتھ ساتھ روزے کا مقصد بھی اپنے بندوں کو بتا دیا ہے کہ روزہ محض کھانے پینے سے رک جانے کا نام نہیں ہے، اپنی جائز نفسانی خواہشات کو روک لینا صرف یہ روزے کا نام یہ نہیں ہے۔ روزہ جو اللہ نے تم پر فرض کیا، روزے کی عظیم دولت جو اللہ پاک نے اس امت کو عطا فرمائی، اس کا مقصد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہمیں ارشاد فرمایا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے وہ خوش قسمت لوگو جنہوں نے نور ایمان سے اپنے سینے کو منور کر رکھا ہے، جن کو ایمان کی دولت اور سعادت مل چکی ہے، ان کو اللہ پاک خطاب فرما رہے ہیں، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر رمضان کے روزوں کو فرض کیا گیا، اور ایسے ہی فرض کیا گیا جیسے تم سے پہلے لوگوں پر، پہلے نیک بندوں پر، پہلے ایمان والوں پر روزے کو فرض کیا گیا تھا۔ مقصد بتایا، لعلکم تتقون، اللہ پاک نے مقصد بھی بتلایا، فرمایا کہ صبح سے لے کے شام تک بھوکا پیاسا رہنا، کھانے پینے سے رک جانا، اپنی خواہشات کو روک لینا، اس کا ایک مقصد ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ میرے بندو تم تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ، تم پرہیزگاری اختیار کرنے والے بن جاؤ۔ اب میرے بھائیوں، ایک عقل سلیم اور قلب سلیم، عقل صحیح رکھنے والا شخص اس بات پر غور کر کے اس نتیجے پر پہنچ سکتا ہے کہ تقوی جو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، یہ محض صرف اس مہینے کے ساتھ خاص نہیں، اس مبارک ماہ کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ پوری زندگی اللہ کا قرآن ایک ایمان والے سے مطالبہ کرتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ایک ایمان والے سے مطالبہ کرتا ہے کہ مرتے دم تک تقوی تم نے اختیار کرنا ہے، پرہیزگاری والی زندگی تم نے اختیار کرنی ہے۔ تو گویا رمضان کے مہینے میں ہمیں ایک درس دیا گیا، ہمیں یہ سبق دیا گیا اور ہمیں مقصد بتلایا گیا کہ رمضان کے روزوں کا مقصد تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ یہ ہمیں تقوی اور پرہیزگاری کی ایک عملی مشق کا موقع ملتا ہے کہ ہم کھانے پینے سے رک جاتے ہیں۔ گویا اللہ کی جانب سے اپنے بندوں سے مطالبہ ہے کہ جیسے رمضان کے مہینے کے اندر تم نے حلال چیزوں کو چھوڑ دیا،
حلال چیزوں کو استعمال کرنا چھوڑ دیا، حلال خواہشات کو ترک کر دیا، حلال کھانے پینے سے رک گئے اور صبر کا مظاہرہ کیا، اپنے آپ کو ان ساری خواہشات سے روک لیا، جس طرح تم نے حلال چیزوں سے اپنے آپ کو روکا ہے، ایسے ہی اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے تم نے اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بھی روکنا ہے۔ اس پورے مہینے کے اندر عملی مشق ہے تاکہ اس مہینے میں ہم اس کی پریکٹس کر کے، اس کی عملی مشق کر کے بقیہ جو سال کے 11 مہینے ہیں ان کے اندر بھی اسی چیز کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ جب بھی ہمارے سامنے کوئی ایسی چیز آئے جس چیز سے، جس کام سے، جس بات سے رب ذوالجلال نے ہمیں منع کیا ہے، ہمیں روکا ہے، ہمارے لیے باز رہنے کا حکم فرمایا ہے، اسی طرح جس طرح رمضان کے مہینے میں ہم نے اپنی جائز اور حلال خواہشات سے اپنے آپ کو روکا، پورے بقیہ 11 مہینے کے اندر بھی ہمارے لیے اس بات کا تقاضا کیا جا رہا ہے کہ ہم بقیہ 11 مہینوں کے اندر بھی اللہ کے حکم کو ملحوظ خاطر رکھیں، اللہ کی مشیت کو ملحوظ خاطر رکھیں، اللہ کی مرضی کو ملحوظ خاطر رکھیں اور اللہ کے حکم کی جو ہے پرواہ کرتے ہوئے اپنے بقیہ 11 مہینوں کو بھی اسی طرح گزاریں۔ اور آپ حضرات جن کو اللہ پاک اس بابرکت مہینے کی سعادتیں اور رحمتوں والی گھڑیوں کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرما رہے ہیں، سارے کے سارے مومن بقیہ 11 مہینوں کی بنسبت اس مہینے میں قلبی طور پہ، روحانی طور پہ ایک دل کے اندر سکون اور راحت محسوس کر رہے ہیں۔ اس کی میرے بھائیوں بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس مہینے میں ہم نے اپنی جو کیفیت ہے دل کی اس کو اللہ کی طرف متوجہ کر لیا اور اپنے آپ کو ان کاموں سے باز رکھا جن میں ہم بقیہ مہینوں کے اندر مبتلا ہو جایا کرتے ہیں۔ تو اسی طرح جس طرح ہم یہ مہینہ گزار رہے ہیں، اسی طرح سال کے بقیہ مہینے بھی ہم گزاریں، تو اس تقوی والی زندگی کے میرے بھائیوں اثرات اور نتائج یہ ہوتے ہیں کہ انسان کو دلی طور پہ سکون مل جاتا ہے، ہر تنگی سے نجات مل جاتی ہے۔ اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، تقوی والی مبارک زندگی اختیار کرتا ہے، وہ اللہ کی جانب سے اس کو انعام یہ ملتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے ہر تنگی سے آسانی پیدا فرما دیتے ہیں۔ اللہ اس کے لیے اس طرف سے، ایسی جانب سے رزق کا انتظام فرما دیتے ہیں جہاں سے بندے کو وہم و گمان بھی نہیں ہوا کرتا۔ تو تقوی کا حکم دیا گیا قرآن پاک کے اندر، جتنی اہمیت سے اس تقوی کو قرآن مقدس میں بیان کیا گیا شاید ہی کسی اور حکم کو بیان کیا گیا ہو، کیونکہ یہ تقوی ہی سارے اعمال کی بنیاد ہے۔ لفظ تقوی کا جو لفظی اور لغوی معنی ہے وہ علماء نے 2 طرح کا لکھا ہے۔ تقوی کا ایک معنی ہے ڈرنا اور تقوی کا دوسرا معنی ہے بچنا۔ تو یہ 2 معنی جو آپس میں ان کا بڑا گہرا تعلق ہے، آپس میں بڑا گہرا رشتہ ہے کہ انسان اگر کسی بری بات سے بچتا ہے تو اس میں ڈر معنی ہوتا ہے اللہ رب العزت کی ذات کا، بندے کو اللہ کی ذات کا استحضار ہوتا ہے کہ میں نے ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے اور کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کھڑا ہونا ہے اور اپنے ایک ایک کیے ہوئے عمل کا جواب دینا ہے۔ یہ وہ ڈر ہے، یہ وہ خوف ہے جو انسان کو گناہ سے بچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اس کے دل میں خیال ہے، اس کے ذہن کے اندر یہ بات ہے اور وہ اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ میں نے ایک نہ ایک دن اپنے مالک کے سامنے کھڑے ہونا ہے، میدان محشر میں اللہ کے سامنے میں نے پیش ہونا ہے۔ تو جس کے دل میں یہ ڈر پیدا ہو گیا اور اس ڈر کے ساتھ ساتھ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اس نے اس ڈر کا جو نتیجہ ہے اس پر بھی عمل کیا۔ اس ڈر کا نتیجہ کیا ہے کہ اپنی نفسانی ناجائز خواہشات کو روک لینا، اپنے آپ کو ان سے باز رکھنا، ناجائز اور حرام کاموں سے اجتناب کرنا۔ جو دل میں خوف اور تقوی بھی رکھے، اپنی خواہشات کو دبا کے رکھے، ناجائز کاموں سے، حرام کاموں سے اجتناب کرتے ہوئے زندگی گزارے، اللہ پاک فرماتے ہیں فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ،
ایسے شخص کا ٹھکانہ جنت ہے اور اس میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، ایسے بندے کا پکا ٹھکانہ جنت ہے۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو تقویٰ کہتے ہیں بچنے کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے غالباً حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں، تقوی کا مفہوم کیا ہے، تقویٰ کا معنی کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ امیر المؤمنین آپ ذرا مجھے یہ بتائیے کہ کبھی آپ کا گزر کسی خاردار راستے سے، یعنی کسی ایسے راستے سے آپ کا گزر ہوا ہے جہاں خاردار جھاڑیاں ہوں، کانٹے ہوں؟ اگر آپ کا گزر کسی ایسے راستے سے ہو تو آپ کس طریقے سے گزریں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نہایت اہتمام کے ساتھ اپنے دامن کو، اپنے کپڑوں کو سمیٹ لوں گا تاکہ خاردار جھاڑی کے کانٹے میرے کپڑوں کے اندر لگ کر میرے کپڑوں کو، میرے جسم کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ میں تو بڑی احتیاط کے ساتھ، بڑے دھیان کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ، توجہ اور اہتمام کے ساتھ گزروں گا تاکہ میرے کپڑوں کو، میرے بدن کو نقصان نہ پہنچے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ امیر المؤمنین یہی تقویٰ ہے۔ دنیا ایک جو ہے سفر کی جگہ ہے، انسان کا سفر مسلسل جاری ہے اور اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ اب اس سفر کے دوران گناہوں کے کانٹے آئیں گے، کہیں جھوٹ کا کانٹا آئے گا، کہیں دیگر جو ہے نافرمانیوں کے کانٹے آئیں گے۔ تو جو ان سارے کانٹوں سے بچتے ہوئے اپنے دامن کو، اپنے بدن کو، اپنے جسم کو، اپنی روح کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے ہاتھ کو، اپنے کانوں کو، اپنی زبان کو، جسم کے ہر عضو کو ان گناہوں والے کانٹوں سے بچا کے اپنے سفر کو جاری رکھے گا تو اس کے جو جسم کے اعضاء ہیں ان گناہوں سے محفوظ رہیں گے اور ان نقصان سے وہ بچ جائے گا۔ یہی تقویٰ کا معنی اور مفہوم ہے۔ ایک مومن سے، ایک مسلمان سے، ایک ایمان والے سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ماننے والے سے قرآن یہ مطالبہ کرتا ہے کہ تقویٰ والی زندگی اختیار کر لیں۔ ہر معاملے میں، اپنے کردار اور گفتار میں، اپنے لین دین میں، اپنے معاملات میں، اپنی معاشرت اور معیشت میں، اپنے روزگار میں، دیگر جتنے زندگی کے معاملات ہیں ان زندگی کے سارے معاملات میں اس تقویٰ کو ملحوظ خاطر رکھ لے تو اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ روزے کا جو بنیادی مقصد ہمیں بتایا گیا وہ تقویٰ اختیار کرنا ہے، تقویٰ جو ہے تقویٰ والی زندگی اپنانا ہے، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اور پرہیزگاری والی زندگی اپنانا، یہ روزے کا مقصد ہے۔ اگر ہم اس مقصد کو نہ پا سکیں تو پھر ہمیں کامل طور پر جو رمضان کی سعادت والی گھڑیاں ہیں ان سے ہم مستفید کامل طور پر نہیں ہو سکتے جب تک ہمیں جو روزے کا مقصد جو ہے وہ ہمیں حاصل نہ ہو، یا اس مقصد کو حاصل کرنے کی ہم کوشش نہ کریں، اس وقت تک جو ہے ہم اس سے فائدہ اٹھانے والے نہیں ہیں۔ تو میرے بھائیو، یہ تو بڑا بابرکت اور رحمتوں والا مہینہ اللہ کی جانب سے ہمیں انعام ملا۔ ہر جمعے پہ بار بار اس بات کو دہرایا جاتا ہے کہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، تاکہ ہمیں اس بات کی اہمیت سمجھ آ سکے کہ روزے داروں کے لیے اللہ کی جانب سے کتنی بڑی دولت عطا کی گئی ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الصوم لی، اللہ کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی حدیث قدسی کہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ۔ اللہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں خود عطا کروں گا۔ اب ہر ایمان والا اس بات کو سمجھتا ہے، اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ دیگر بھی عبادات ہیں، دیگر بھی اعمال ہیں شریعت کے، دیگر بھی احکام ہیں شریعت کے، ان سب کا ثواب اللہ پاک ہی عطا کرتے ہیں، لیکن روزے کے اجر کا خود اللہ پاک خاص طور پہ ذکر فرما رہے ہیں تو اس کی کوئی خاص وجہ ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ساری عبادات کا اجر و ثواب خود عطا فرماتے ہیں، اللہ کی جانب سے عطا کیا جاتا ہے، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں کہ روزہ جب بندے نے میرے لیے رکھا ہے تو اس کا اجر بھی میں خود عطا کروں گا۔ اس کی وجہ علماء نے بڑی پیاری لکھی ہے کہ دیگر بھی عبادات ہیں، انسان نماز ادا کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، حج ادا کرتا ہے، دیگر شریعت کے احکام اور نیک اعمال کی پابندی کرتا ہے، ان سارے اعمال میں اگرچہ اخلاص ہوگا، اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوگا، لیکن ان میں ایک خدشہ ہے کہ ریا کی کیفیت پیدا ہو جائے، نمود و نمائش کی کیفیت پیدا ہو جائے، دکھلاوے کی کیفیت پیدا ہو جائے، لوگوں کی واہ واہ اور داد وصول کرنا اس کی کیفیت پیدا ہو جائے،
لیکن روزہ وہ عبادت ہے جس میں روزہ کی کیفیت صرف بندے کو پتہ ہوتی ہے یا اس رب کو پتہ ہوتی ہے، یعنی ظاہری اسباب سے اس چیز کو جج نہیں کیا جا سکتا، پہچانا نہیں جا سکتا کہ اس شخص کو روزہ ہے کہ نہیں ہے۔ تو یہ روزہ والا عمل جو ہے یہ خالص بندے اور اللہ کے درمیان ایک کنیکشن اور ایک تعلق کا نام ہے، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، جب بندے نے میرے لیے روزہ رکھا ہے تو اس کا اجر و ثواب بھی میں خود عطا کرتا ہوں۔ کہ بندہ تنہائی میں ہوتا ہے، اکیلا ہوتا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہوتا، کھانے کی چیزیں سامنے موجود ہوا کرتی ہیں، جیسے بقیہ سال کے اندر انسان چیزیں کھاتا پیتا رہتا ہے، اسی طرح رمضان کے دوران بھی وہ اکیلا ہوتا ہے، تنہا ہوتا ہے، کھانے کی چیزیں سامنے ہوتی ہیں، کھانے پر قدرت بھی رکھ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ نہیں کھاتا، اس لیے نہیں کھاتا کہ میں نے روزہ رکھا ہے، میں نے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا ہے۔ تو جب یہ عمل آتا ہے نا کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کیا ہے، تو اس لیے اللہ رب العزت اس کے بدلے میں یہ انعام عطا فرماتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، اس کا بدلہ بھی میں خود عطا کرتا ہوں۔ بلکہ ایک روایت میں اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح حدیث کے الفاظ ہیں کہ وَأَنَا أُجْزَىٰ بِهِ، فرمایا اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس روزے کا بدلہ میں خود ہوں، یعنی اللہ کی ذات ہے۔ تو اتنا بڑا عمل ہے میرے بھائیو، یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہمیں عطا ہوا، اور ہمیں چاہیے کہ اس کو بابرکت بنا لیں، اس کی قدر و منزلت کو سمجھ لیں، اس کو قیمتی بنا لیں، اور محض جو ہے سستی اور غفلت سے اس مبارک موقع کو رائیگاں اور ضائع نہ کریں، اس مبارک گھڑیوں کو قیمتی بنا لیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں رمضان کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے نیک اعمال ہیں ہمیں اس مبارک مہینے میں نیک اعمال کی اللہ رب العزت پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تمام حضرات سنت ادا فرمائیں۔